السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں وضو کے فرائض کے حوالے سے کہ وضو میں 4 فرائض ایسے ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی آپ کا چھوٹ جاتا ہے، چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو اس سے پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، یعنی وضو کا حکم ہے کہ وضو کر لو، اپنے چہروں کو دھو لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چہرے کا دھونا ہے نا، بہت سے لوگ اس چیز میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ چہرے کو پراپر دھوتے نہیں ہیں۔ اب یہ بات دھیان سے سنیے کہ چہرے کو جو دھونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک جو ہے یہ ہم نے چہرہ دھونا ہے، اور اس طریقے سے دھونا ہے کہ اس دھونے میں ہمارے اس چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور اگر کسی شخص نے داڑھی رکھی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ داڑھی کا خلال بھی کرے گا، اور اگر چھوٹی داڑھی رکھی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جڑوں تک آپ پانی پہنچائیں اور پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، کیونکہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو یہ چونکہ فرض ہے، تو فرض کے چھوٹنے پر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ اس چیز میں احتیاط نہیں کرتے، وہ چہرے کو جلدی سے 3 مرتبہ چہرے پہ پانی پھینکتے ہیں اور پراپر جو ہے وہ چہرے کو ملتے نہیں، جس کی وجہ سے پانی پراپر چہرے پر پہنچ نہیں پاتا ہر جگہ پر۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے جلدی سے وضو کیا اور کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو کامل نہیں ہوگا، وضو درست نہیں ہوگا آپ کا۔ دوسری غلطی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی دوسرا جو فرض ہے وہ ہمارا ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، اسپیشلی جو خواتین ہیں، وہ جب ہاتھ دھونے لگتی ہیں تو بہت سی خواتین کے جو بازو ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں۔ اب وہ بازو جب پیچھے کرتے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے بازو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوتے اور وضو کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جو فرض ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ چھوٹ جاتا ہے اور پراپر وضو نہیں ہوتا۔ تو جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو بہت سی خواتین جو ہیں جنہوں نے تنگ بازو پہنے ہوتے ہیں، وہ پورے طریقے سے بازو پیچھے نہیں ہوتے اور وہاں پانی نہیں پہنچتا، اور بہت سے مرد بھی ہیں جو کہ بازو پراپر طریقے سے پیچھے نہیں کرتے، یا پانی تو پہنچاتے ہیں کوہنیوں پر، لیکن وہ کوہنی کا آخری جو کنارہ ہے، جو ہڈی ہے، وہ تر نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے فرض پورا نہیں ہوتا اور وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز بھی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور پورے احتیاط کے ساتھ ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، جو تیسرا فرض ہے وضو کا، وامسحوا برؤوسکم، وہ ہے کہ ہمیں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ جو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، بہت سے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں وضو کے دوران کہ وہ وضو کے لیے جو مسح کے لیے جو پانی لیتے ہیں، وہ پانی لے کر جو ہے نا وہ پیشانی سے جو ہے وہ مسح شروع کر دیتے ہیں، پیشانی کے اوپر ہی وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے اور مستعمل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں وہ بالوں سے اس کا جو ہے وہ ابتدا کرنی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو پیشانی سے جو ہے وہ مسح کے دوران جو ہے وہ پیشانی پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، جس سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پیشانی کو چھوڑ کر بالوں سے جو ہے وہ مسح شروع کرنا چاہیے تاکہ پراپر ہمارا مسح بھی ہو جائے۔ اور خواتین بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو مسح کے لیے پانی لیتی ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ دوپٹہ سر پہ ہوتا ہے، اس کو پیچھے کرتی ہیں دونوں ہاتھوں سے تو وہ دوپٹے پر پانی لگ جاتا ہے۔ تو پانی جو مسح کے لیے لینا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے بالوں کو لگنا چاہیے، اور پھر وہاں سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مسح کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس میں بھی بہت سے مرد اور خواتین جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو مرد ہوتے ہیں وہ ٹوپی کو پکڑتے ہیں، چونکہ مسح کے لیے پانی لیا ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ٹوپی پہ لگ جاتا ہے، تو اس سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے سر کو جو ہے وہ پہلے سے ٹوپی آپ اتار کے رکھ لیں، اور پھر آپ مسح کے لیے پانی لیں اور پراپر طریقے سے آپ اپنا مسح کریں۔ چوتھا فرض جو وضو کا ہے
وہ ہے وہ ارجلکم الی الکعبین، کہ دونوں جو پاؤں ہیں ان کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ خواتین جو کہ ایجڈ ہیں اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ پھٹ چکی ہیں بہت زیادہ، اور وہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ خلا ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بہت سے مرد ہیں جن کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال نہیں کرتے، جب پانی بہاتے ہیں پاؤں پر تو جو پاؤں کی ایڑیوں میں خلا ہوتا ہے ایڑیوں کے اندر، ادھر وہ پانی پراپر نہیں پہنچ پاتا، جس وجہ سے وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے اور وضو نہیں ہوتا اور وضو کا فرض چھوٹ جاتا ہے۔ تو وہاں وضو کے دوران اس چیز کا خیال رکھیں کہ پانی ایڑیوں کے درمیان بھی پہنچے اچھے طریقے سے، اور انگلیوں کے درمیان بھی اس کا خیال کرے تاکہ انگلیوں کے درمیان بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اسی طرح بعض دفعہ وضو کے دوران ہم جب پانی جو ہے وہ پاؤں پر بہاتے ہیں تو پانی ٹخنوں سے سرک جاتا ہے اور ٹخنے پراپر گیلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وضو کامل نہیں ہوتا، وضو پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھے طریقے سے پاؤں کو مل کر دھویا جائے اور انگلیوں کا خلال کیا جائے، اور ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہیں تو ان میں بھی پانی پہنچا لیا جائے۔ تو دوستو یہ وہ غلطی ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ تو یہ 4 فرائض جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پراپر اپنا چہرہ دھونا ہے اچھے طریقے سے، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، کوہنیاں خشک نہ رہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور اسی طرح دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وضو کے حوالے سے جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میں جو باتیں آپ کے ساتھ کی گئیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔